بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1443 ہجری رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے چند باتیں ساتھیوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عبادات کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تعلق مع اللہ جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ ہماری عبادتیں بھی اتنی ہی مقبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بعض ساتھیوں کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان المبارک صرف روزے رکھنے، اعتکاف میں بیٹھنے اور گھروں سے باہر نہ نکلنے اور کسی سے بھی بات چیت نہ کرنے کا ایک مہینہ ہے، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین نے، ہمارے بزرگوں نے رمضان المبارک میں بہت بڑے عظیم فتوحات اور جہاد کے کام کیے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف اور دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین نے جہاد کے میدان میں بھی بہت عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مثال کے طور پر جو سب سے پہلی جنگ ہے معرکہ بدر، اسلام اور کفر کے مابین سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ تھی، یہ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ میں پیش آئی۔ اس جنگ میں مسلمان فاتح ہوئے۔ اس کے علاوہ مکہ رمضان المبارک میں فتح ہوا۔ 10ویں روزے کو مسلمان بطور فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور مشرکوں کا جو مرکز تھا یہ ختم ہوا۔ جنگ قادسیہ، جس نے فارس نامی سپر پاور کو اللہ کے فضل و کرم سے ختم کیا، صحابہ کرام اور تابعین نے اس جنگ میں رمضان المبارک میں فتح حاصل کی۔ یہ 15ویں ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اندلس کے جو ممالک ہیں، جو شہر ہیں، جو علاقے ہیں، یہ رمضان المبارک میں فتح ہوئے ہیں طارق بن زیاد رحمہ اللہ تعالی کی قیادت میں۔ معرکہ حطین، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور صلیبیوں کی 200 سالہ جنگ پر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ان کی شکست کا نشان لگایا، یہ بھی رمضان المبارک میں یہ جنگ ہوئی ہے۔ حطین کے معرکے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں فتح عطا کی۔ اسی طرح عین جالوت کا معرکہ، جو کہ چنگیزیوں کے لیے، مغلوں کے لیے، تاتاریوں کے لیے عبرت کا نشان بنا، یہ معرکہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ معرکۃ زلاقہ، جو کہ جنوبی اسپین میں پیش آیا، یہ جنگ رمضان المبارک میں ہوئی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتوحات عطا کی۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ جنگوں کا مہینہ بھی ہے، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا مہینہ بھی ہے۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے، اعتکاف میں بیٹھنے اور زیادہ بیکار ادھر ادھر کی باتوں اور کاموں سے جیسے پرہیز کرنا چاہیے، ان اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کے لیے، امت مسلمہ کی ترقی کے لیے، امت مسلمہ کی حکومتوں کے قیام، استحکام اور دوام کے لیے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں زبردست کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ
یہ چھٹی یا تعطیل کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین وقت ہے، بہترین مہینہ ہے جہاد کا اور قتال فی سبیل اللہ کا۔ جیسے صحابہ کرام کو، ہمارے سلف صالحین کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینوں میں فتوحات عطا کی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان المبارک کے مہینوں میں عظیم فتوحات عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس سال 1443 ہجری کے محرم کے اواخر میں پوری دنیا میں ایک اسلامی حکومت مسلمانوں کو عطا فرمائی، امارت اسلامی افغانستان۔ امارت اسلامی افغانستان کے قیام، استحکام اور دوام کے لیے ہمیں کوششیں بھی کرنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم فرمائے، دائم فرمائے، برقرار رکھے۔ یہ وہ اسلامی حکومت ہے، پوری دنیا میں ایک واحد اسلامی حکومت ہے جس کے سربراہ بھی مولوی ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جس کے وزیر دفاع بھی حافظ قرآن اور علماء ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ۔ یہ پہلی مثال ہے پوری دنیا میں کہ جس کے سربراہان علماء ہیں، مفتیان ہیں اور مشائخ ہیں، حفاظ قرآن ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور اس حکومت کے قیام، استحکام اور دوام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔